وجيها الدين والكرم وحليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے چینل پر خوش آمدید. ویڈیو کی جانب جانے سے قبل میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں جس سے فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے. تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. ناظرین لیجئے ایک پرانے زمانے کے بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ سنیے. یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جس کی ضمانت ہماری اسلامی کتابیں ہیں. اس کے بیان کرنے والے علماء ملت اسلامیہ ہیں جن کے تقوی و پرہیزگاری کی قسم ہم کھا سکتے ہیں. آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے. سر راہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا اور آواز آئی، اے دانیال ادھر آؤ. حضرت دانیال علیہ السلام حیران رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ آواز کیسی ہے. ایک پیغمبر بھلا کسی سے کیا ڈر سکتا ہے. آپ فوراً اس گنبد کی طرف بڑھے. جیسے جیسے اس کے قریب پہنچے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہاں کسی کا مقبرہ ہے. گنبد کسی مقبرے کی خبر دے رہا تھا. جب آپ مقبرے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کی عالیشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گئے. اس زمانے کے فنکاروں کی کاریگری کا اعلیٰ نمونہ سامنے تھا. عمارت اچھی خاصی بڑی تھی. عمارت کے بیچوں بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا تھا. قریب جا کر معلوم ہوا کہ اس پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے. اس زمانے میں آدمیوں کا قد بہت لمبا چوڑا ہوتا تھا. عمریں لمبی یعنی طویل ہوتی تھی. حضرت دانیال علیہ السلام اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ کانوں سے ایک آواز ٹکرائی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آ جاؤ. حضرت دانیال علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پاس ہی رکھی تھی. اس پر ایک عبارت نظر آئی. اس کو پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ ہوں. خدا تعالیٰ نے مجھے 1300 برس کی عمر عطا فرمائی. 12,000 میں نے شادیاں کی. 8,000 بچے ہوئے. بے تعداد مجھے خزانے عطا کیے گئے. اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. خدا تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو میری ہدایت کے لیے بھیجا. ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا. انجام کار وہ پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے. حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کیا. جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تو میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کر کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے. میرے حکم کے مطابق ہر ایک قسم کا غلہ میرے ملک میں آنے لگا. جس وقت وہ میوہ یا غلہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا. اسی طرح 7 دن گزر گئے. میرے قلعے سے سارے اہالی موالی بیویاں بچے سب بھاگ گئے. میں تنہا قلعے میں رہ گیا. سوائے فاقے کے میری کوئی غذا نہ تھی. ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقے کی تکلیف میں قلعے کے دروازے پر آیا. وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا.
جس کے ہاتھ میں گلے کے کچھ دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اسے جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقے کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے۔ جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے فریب میں نہ آئے۔ تو سنا آپ نے، یہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو تاکہ انجام بخیر ہو۔